بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 173 تک پہنچ چکے ہیں۔ پیج نمبر 173 سے شروع کرتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے حضرت اور جناب امیر کی ارواح اول تعین مشیت ہیں اور معصومین کا ظہور امری۔ مطلع: اہل وحی و تنزیل سے معصومین علیہم السلام کی خلقت کی ابتدا اور تنیت ارواح کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اور منقول ہے کہ اول مخلوق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر علیہ السلام کی روح یا ان کی ارواح ہے، یہ بھی ان کی اس روحانیت کے تعین کی طرف اشارہ ہے جو کہ مشیت مطلقہ اور رحمت المعا اور تعین عقلی ہے، کیونکہ سب سے پہلا ظہور ان کی ارواح تھیں اور ان ذوات مقدسہ کے لیے خلق کا لفظ مناسب نہیں، کیونکہ مشیت کسی طرح بھی عالم خلق سے نہیں بلکہ وہ امر ہے، جس کی طرف اللہ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے، اسی کے لیے خلق و امر ہے، اور اس پر خلق کا بھی بسا اوقات اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ ان ذوات مقدسہ سے منقول ہے کہ اللہ نے اشیاء کو مشیت کے ساتھ خلق کیا اور مشیت کو از خود خلق کیا، اور یہ حدیث شریف بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مشیت مطلقہ تعینات خلقیہ بریکٹ میں پھر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ از قبیل عقل اور اس کے علاوہ بریکٹ اوور اس سے مافوق ہے، اور ہم یہاں ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ اس تمام مقصود پر دلالت کرتی ہے، جس پر ہم نے بحمد اللہ برہان ذوقی قائم کیا ہے تاکہ اس کے ذکر سے یمن اور برکت حاصل ہو۔ کافی شریف میں احمد بن علی بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن علی بن ابی طالب کی سند سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے مروی ہے کہ بتحقیق اللہ موجود تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور خدا تعالیٰ نے کون و مکان کو پیدا کیا اور نور و انوار کو خلق فرمایا کہ انوار کی نورانیت اسی نور سے ہے، اور اس میں اپنا نور جاری کیا جس سے انوار نے نور حاصل کیا، اور یہ وہی نور ہے جس سے اس نے محمد و علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو خلق فرمایا۔ بس یہ دونوں بزرگوار نور اول رہے کیونکہ ان سے قبل کوئی چیز نہیں بنائی گئی تھی، بس یہ دونوں نور پاک و پاکیزہ صورت میں لوگوں کی پشتوں میں جاری رہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ و حضرت ابو طالب جیسی پاکیزہ ترین ہستیوں میں آ کر جدا ہو گئے۔ ولی اللہ صلوات اللہ علیہ نے سچ ارشاد فرمایا، ہم اس حدیث شریف کی شرح کرنے کے در پہ نہیں، چونکہ اس کی شرح مجھ جیسے کے عہدہ میں نہیں ہے، اس کی شرح کا دامن بہت طویل ہے۔ ہاں، ہم یہاں چند اشارات کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمارے مقصد کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ بس ہم بتوفیق الہی کہتے ہیں، امام نے جو یہ فرمایا کہ اذ لا کانا، یعنی جب کچھ نہ تھا، اس سے انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات پر تقدم حقیقی حاصل ہے، اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا، کہ جنید بغدادی نے جب یہ سنا کہ اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا تو انہوں نے کہا وہ اب بھی ایسا ہی ہے، اور صدوق الطائفہ کی کتاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور ہمیشہ زمان و مکان کے بغیر ہے، وہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح کے پہلے تھا۔ معصوم کا فرمان فخلق الکان والمکان سے الانوار تک امہات مراتب وجود کی ترتیب عالی سے اسفل کی طرف اشارہ ہے۔ ہم پیج نمبر 175 پر ہیں اس وقت۔ پیج نمبر 174 میں نے بیچ میں پڑھا کیونکہ تسلسل تھا، تو بیچ میں رک کر میں نے آپ کو پیج نمبر نہیں بتایا تھا۔ اب پیج نمبر 75، کیونکہ کان و مکان وہ کائنات ہے اور مکانیات طبیعہ اور اجرام سامویہ ارضیہ یا مطلقہ جو کچھ بھی عالم طبیعت میں ظاہر ہوا
اور اس نے تاریک حویلا سے سمندر سے سر اٹھایا، حتیٰ کہ وہ نفس بھی جو بذات عالم انوار سے ہے، لیکن وہ افق مادہ سے طلوع ہوا اور پست کائنات میں ظاہر ہوا۔ اور انوار سے مراد تمام تر عالم عقلی یا وہ عالم نفس کے ساتھ اس اعتبار سے مراد یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت انوار ہیں۔ اور نور الانوار سے اس فیض منبسط اور وجود مطلق کی طرف اشارہ ہے کہ جو حقائق عقلی وغیرہ کے لیے سر آغاز اور مبدأ عوالم و بالا و پائی ہے، اور اس سے انوار کے خلق ہونے کے ذکر کو خصوصیت سے بیان کرنے کی وجہ جبکہ تمام مراتب وجود اسی سے ہیں، یہ کہ انوار در نور الانوار کے درمیان مناسبت ہے، یا اس لیے کہ عقل سب سے پہلے ظہور مشیت مطلق ہے، یا اس لیے کہ نور سے انوار کے صدور کا ذکر کرنے کے بعد اس کائنات کو صدور کے ذکر کی حاجت نہیں ہے۔ چونکہ انوار کا صدور کسی شے سے ہوا تو غیر انوار بھی بحسب ترتیب سلسلہ وجود قوسین نزول و صعود اسی سے صادر ہوں گے۔ اور اجری فی میں ضمیر مجرور رہا تو انوار کی طرف راجع ہے، اور اس میں ان مقیدات کی طرف اشارہ ہے جو کہ انوار عین مطلق ہیں، جو کہ نور علی النور ہے۔ بنا بری نور علی الانوار سے مراد عقل مجرد اول ہوگی، اور انوار سے نفوس کلیہ مراد ہوں گے، یا نفوس کلیہ دیگر تمام عقول کے ساتھ سوائے عقل اول مراد ہوں گے۔ اور اس نور سے مراد جس سے دیگر انوار منور ہوئے وہ فیض منبسط ہوگا۔ پیج نمبر 176۔ اور یہ دو لحاظ سے عبارت کے لیے مناسب ہے۔ اول، نور الانوار کی طرف خلق کی نسبت دی گئی ہے، جبکہ تم بارہا یہ جان چکے ہو کہ وہ عالم الامر سے ہے، نہ عالم خلق سے، اگرچہ بسا اوقات اس کی بھی نسبت دی جاتی ہے، جیسا کہ متقدم ذکر حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ متقدم الذکر حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ دوم، نور کی نسبت ذات باری کی طرف حدیث اجری فیہ من نورہ میں اتحاد ظاہر و مظہر کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس میں اتحاد ظاہر و مظہر کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ تمام انوار کے نور کو ایک اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور خبردار، اجرا سے وہ مفہوم نہ سمجھنا جو کہ عرف میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسا کہ نور حاصل کرنے والی شے میں حسی نور جاری ہوتا ہے، بلکہ وہ نور احاطہ قبومیہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ یہاں حسی نور مراد نہیں ہوگا۔ امام کا فرمانا کہ یہ وہ نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد و علی کو خلق فرمایا، یعنی نور الانوار سے جو کہ وجود منبسط ہے جس کو تم جان چکے ہو کہ وہ حقیقت محمدیہ و علیویہ ہے، جن میں ایک گونا وحدت اور لا تعین ہے کہ اللہ نے اس حقیقت سے اس مقدس نور کو خلق فرمایا، اور ہمارے بیان کردہ مطلب کی تائید میں بالکل واضح ہے۔ اس پر خوب فکر کرو تاکہ تم پر اسرار کا انکشاف ہو سکے۔ امام کا فرمان، پس دونوں نور اول رہے جبکہ کچھ بھی نہ تھا اور اس سے قبل کچھ نہ بنا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقدس نور اللہ کے نور سے بنا جو کہ عقل مجرد اور عالم کون سے مقدم ہے۔ پیج نمبر 177۔ اور جو امام نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں ہمیشہ جاری رہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نور عوالم نازلہ یعنی صلب عالم جبروت سے بطن عالم ملکوت کی طرف، اور پھر صلب عالم ملکوت سے بطن عالم پائین کی طرف جاری ہوئے، اور پھر یہ خلاصہ عوالم اور ان کے جامع نسخے یعنی اس انسان میں ظاہر ہوئے جو کہ ابو البشر ہے، اور وہاں سے منتقل ہوئے،
یہاں تک کہ پاکیزہ ترین ہستیوں یعنی حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پشتوں میں آ کر جدا ہو گئے، اور ہر عالم سے عالم پائیں کی طرف نسبت کو صلب سے جو تعبیر کیا گیا ہے، اور ہر عالم سے عالم پائین کی طرف نسبت کو صلب سے جو تعبیر کیا گیا ہے، اور عالم پائین سے عالم بالا کی طرف نسبت کو بدن سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ ظاہر ہے اور تفصیل کی محتاج نہیں۔ اب پیج نمبر 178 اور 179 کا ہاف جو ہے وہ عربک میں ہے، اس کا اردو اب ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے صادر اول کے متعلق حکماؤں عارفین کا اختلاف، مطلع کیا تمہیں اس بارے میں خبر ملی ہے جو خدا پرست حکماء و فلاسفہ قد ماہ مثلا مفید و معلم صناعت فلسفہ ارسطو اور ان کے بعد کے محققین کے درمیان اور عارفین نے بالا شان و مشائخ عارفین کے درمیان کیفیت صدور اور مبدأ اول سب سے پہلے صادر ہونے والی تعین کے بارے میں ہوا۔ ارسطو نے کتاب اژولوجیا کے معمر وہم میں کہا ہے، اگر کوئی کہنے والا کہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اشیاء اس واحد مبسوط سے صادر ہوں جس میں کسی جہت سے بھی ہویت و کثرت نہیں، تو ہم جواب میں کہیں گے چونکہ وہ واحد محض و مبسوط ہے اور اس میں اشیاء میں سے کوئی شے نہیں ہے، اور جب وہ واحد محض تھا تو اس کے سرچشمہ سے اشیاء پھوٹ پڑیں، اور وہ اس لیے کہ جب اس میں ہویت نہیں تھی تو اس سے ہویت پیدا ہوئی۔ یہ پیج نمبر 180 پہ ہم آ چکے، اور میں اس بات کو بطور اختصار بیان کرتا ہوں کہ جب کسی شے کا بھی وجود نہ تھا تو تم نے تمام اشیاء کا وجود اس سے صادر ہوتے دیکھا، بجز کہ اگرچہ تمام اشیاء اسی سے صادر ہوئیں تو ہویت اول جس سے میری مراد ہویت عقل ہے، یہی اس سے اولا بلا توسط ظاہر ہوئی، پھر سے تمام اشیاء کی ہویات ظاہر ہوئیں جو کہ عالم بالا و عالم پائیں میں بتوسط عقل و عالم منتقلی صادر ہوئیں۔ یہاں ارسطو کا کلام ختم ہوا۔ پھر ارسطو نے اپنے مطلب پر برہان قائم کیا جس کی ہمیں بیان کرنے کی حاجت نہیں، اور دیگر محققین کی بات کی بازگشت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ مثلا رئیس فلاسفہ اسلام نے الشفا اور دیگر کتابوں میں، اور شیخ مقتول وغیرہ نے بیان کیا ہے جو کہ فلسفہ کے اکابرین و ائمہ ہیں، اور ایک اور گروہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ سے سب سے پہلے صادر ہونے والا جو کہ حضرت جمع سے عرصہ وجود میں آیا، اور وہ وجود عالم ہے جو تمام موجودات کے ہیاکل پر پھیلا ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اشارہ کیا ہے، نہیں ہے ہمارا امر مگر ایک، اور تم جس طرف بھی توجہ کرو وہی خدا تعالیٰ ہے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور شیخ صدر الدین قونوی خلیفہ شیخ کبیر محی الدین نے اپنی کتاب فصوص میں کہا ہے، اور حق تعالیٰ کی وحدت وجود سے صرف ایک چیز صادر ہوئی، کیونکہ واحد کا ایک سے زیادہ کو اظہار و ایجاد کرنا محال ہے۔ پیج نمبر 181، اور وہ واحد ہمارے نزدیک وہ وجود عام ہے جو کہ اعیان مکوفات اور پر فیضان کیا گیا ہے، چاہے وہ اب موجود ہو یا اس کا وجود اس کے علم میں پہلے سے ہو، مگر وہ اب تک عرصہ وجود میں نہ آیا ہو، اور یہ وجود بھی اس قلم اعلیٰ کے درمیان جو کہ اول وجود ہے اور اس کا نام عقل اول بھی ہے، اور تمام موجودات کے درمیان مشترک ہے، اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ میں اہل نظر ذکر کرتے ہیں، اور ان کا کلام تمام ہوا۔ اور انہوں نے کتاب مفتاح الغیب الوجود میں بھی ایسی ہی بات کہی ہے۔
اور کمال الدین عبدالرزاق قاسانی نے اپنی اصطلاحات میں کہا ہے تجلی شہودی عبارت ہے، اور اس ظہور بے وجود سے جس کا نام نور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق اپنے اسما کی صورتوں میں ان اکوان میں ظاہر ہو جو کہ اس کے مظاہر ہیں، اور وہ ظہور وہی نفس الرحمن ہے جس کے توسط سے تمام اشیاء نے وجود حاصل کیا۔ ان کا کلام تمام ہوا۔ پیج نمبر 182 پر عربک میں ہے پورا، 183 پر اس کا ترجمہ ہے۔ اقوال حکماء اور عارفین پر امام خمینی کا امام خمینی کا تبصرہ۔ مطلب اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اس فرض کو ادا کر دیں جو کہ ہم پر بسبب اشتراک در مکتب علم و عرفان و قوت ایمانی عائد ہوتا ہے کہ ہم ان عرفا کے مقصد سے پردہ ہٹا دیں تاکہ درمیان میں سے اختلاف ہٹ جائے اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ عارفین کا شیوہ اگرچہ ادراک عمل سے بالا تر ہوتا ہے مگر وہ عقل صریح اور برہان فصیح کے مخالف نہیں ہوتا، اور حاشا وکلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشاہدات ذوقیہ برہان کے خلاف ہوں اور براہین عقلیہ اصحاب عرفان کے شہود کے خلاف واقع ہوں۔ اے برادر اعزا، یہ جان لو کہ حکماء عالی قدر اور فلاسفہ عظمین کی نظر چونکہ کثرت کی جانب ہوتی ہے اور حفظ مراتب پہ وجود جو کہ عوالم غیب و شہود اور ترتیب اسباب و مصباحات اور عوالم بالا و پس سے عبارت ہیں، ان کے مراتب کا تحفظ کیا جائے۔ لہٰذا ناچار ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پہلا صادر عقل مجرد ہے، پھر نفس، اور اسی ترتیب سے تاخرین مراتب کثرت، کیونکہ مقام مشیت مطلقہ میں کوئی کثرت نہیں اور یہ صرف اپنے معبد کے مرتبہ میں محقق ہوئی ہے، اور یہ اس تعینات میں پس مشیت چونکہ ذات احدیت میں از خود رفتہ اور ذات سرمدی میں مستحلق ہے، اس لیے ان کا کوئی حکم نہیں تاکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ صادر ہیں یا غیر صادر، اور عارفین عالی قدر اور اولیاء مہاجرین اللہ کی نگاہ چونکہ وحدت اور عدم شقود کثرت کی جانب ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ تعینات عوالم کی طرف نظر نہیں کرتے، نہ عوالم ملک کی طرف، نہ ملکوت کی طرف، نہ ناسوت کی طرف، نہ جبروت کی طرف، اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تعینات وجود مطلق جن کو ماہیات و عوالم سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عوالم ہو، اور وہ سب کے سب اعتبار و خیال ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم آزاد لوگوں کی نظر میں خیال اندر خیال ہے، اور شیخ محی الدین نے کہا ہے کہ عالم غیب ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوا اور ان کا کلام تمام ہوا۔ بس جو کچھ بھی دار تحقق و وجود و محفل غیب و شہود میں ہے، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں یا اول میں یا آخر میں، جو کچھ بھی ہے سب حق ہے، اور بجز اس کے سب کچھ وہم کا دھوکہ اور خیال کا ساختہ و باختہ ہے۔ یہاں پہ پیج نمبر 184 ختم ہوتا ہے، عربی کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ پیج نمبر 185 صادر اول کے متعلق امام خمینی کا نظریہ۔ مطلب چونکہ بلکہ ہم رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محقق قونوی کا کلام بھی عارفین نے کاملین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو یہ وہم کیا گیا ہے کہ یہ ان کے نزدیک عالی قدر اولیاء کے کلمات میں سے ہے، یہ غلط ہے اور بازار اہل معرفت میں بے قیمت ہے، کیونکہ صدور کے لیے مصدر اور صادر کا ہونا ضروری ہے جو کہ غیریت اور سوائیت کے ساتھ مطقوم ہوتا ہے، اور اس قسم کے بغیر اصحاب عرفان کے طریقے کے خلاف ہے اور اہل یقین کے ذوق کے لیے نامناسب ہے،
اسی لیے وہ اس کو ظہور و تجلی سے تعبیر کرتے ہیں کہ کیا حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود ہے تاکہ اس کی طرف صدور کی نسبت دی جائے، بلکہ وہی اول و آخر ظاہر و باطن ہے۔ اور ہمارے مولا حضرت ابو عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، نے دعائے عرفہ میں فرمایا ہے، اے خدایا، کیا تیرے غیر کے لیے ایسا کوئی ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے؟ ولی اللہ روحی لہ الفدا نے سچ فرمایا، پس عالم اس لحاظ سے کہ وہ حق کے ماں سوا ہے ہرگز ظاہر نہیں ہوا، اور کلی طبعی اہل حق کی نظر میں خارج میں غیر موجود ہے، اور اس جہت کے علاوہ عالم سے مراد اللہ کا اسم القاہر ہے اور کچھ نہیں، اسم الظاہر ہے، اسم جب جہت کے وہ کلی طبعی اہل حق کی نظر میں خارج میں غیر موجود ہے، اور اس جہت کے علاوہ عالم سے مراد اللہ کا اسم الظاہر ہے اور کچھ نہیں۔ پیج نمبر 86 پر عربی کی پوری وہ ہے، پوری جو بھی لکھا ہوا ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ اب اس کے بعد پیج نمبر 87، وحدت در کثرت اور کثرت در وحدت، مطلب یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ اس کا حکم ہے، اس پر سلطنت وحدت نے غلبہ کیا ہوا اور حق نے قہر، اس کی کوہ عنایت پر تجلی کی ہو اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو، اور وہ اس پر وحدت نامہ سے اور ملکیت عظمیٰ کے ساتھ ظاہر ہوا ہو، جس طرح کہ وہ اس پر بزور قیامت کبریٰ تجلی نما ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو وحدت سے محجوب ہوئے بغیر کثرت کے مشاہدے میں ہو اور کثرت سے غافل ہو کر وحدت کا مشاہدہ کرتا ہو، ایسا شخص ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کرتا ہے، اور اس میں مبارک حکم عدل کا مظہر ہے، اور جو کسی حد سے تجاوز نہیں کرتا اور کسی بندہ پر ستم روا نہیں رکھتا، وہ کبھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کثرت تحقق ہے اور کبھی یہ کثرت ہی ظہور وحدت ہے، جیسا کہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کا وجود مقدس مقام برزخیت کبریٰ پر فائز ہے، اور وہ سرتاپا فقیر مولا اور مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچنے والی اللہ کی برگزیدہ منتخب شدہ مخلوق ہے، یعنی حضرت اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ بعض ائمہ کی زبان سے منقول ہے کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کہ ان میں وہ ہیں اور ہم ہیں، لیکن وہ ہم ہیں اور ہم وہ ہیں۔ پیج نمبر 188، منقول ہے کہ ہمارے اللہ اہل معرفت خصوصاً شیخ محی الدین کے کلمات میں اس قسم کی باتیں اکثر دیکھی جاتی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ حق خلق ہے اور خلق حق ہے، اور حق حق ہے، حق خلق خلق ہے۔ نیز ابن عربی نے اپنی فصوص میں کہا ہے کہ جو شخص اعداد میں ہمارے مقرر کردہ بیان کو بخوبی سمجھتا ہو، یعنی یہ کہ نفی عدد عیناً دوسرے عدد کے لیے اس بات ہے، وہ جان لے گا کہ حق منزہ اسی خلق مشیت سے عبارت ہے، ہر چند خلق خالق سے متمیز ہے، پس جو امر خالق ہے وہ مخلوق ہے اور جو امر مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے شعر کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، ایک توجیہ سے حق تعالیٰ خلق ہے، پس عبرت پکڑو، اور دوسری توجیہ سے حق تعالیٰ خلق نہیں ہے، پس اس نقطہ کی طرف متوجہ رہو، اور جو شخص میری گفتگو کو سمجھ لے گا اس کی چشم بصیرت و دیدار حق میں ناکامی سے ناکامی سے دوچار نہیں ہوگی۔ تو جمع و تفریق میں سرگرم رہ کر حقیقت ایک ہی ہے، اور یہی حقیقت یکتا دارائے کثرت ہے، لیکن وحدت کسی جگہ کثرت کا کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ اس کے بعد فارسی میں شعر ہے، 189 پر ترجمہ ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں دوست کی بو سونگھتا ہوں، میں جہاں دیکھتا ہوں دوست کا چہرہ دیکھتا ہوں، عجب نہیں کہ میں کہوں وہ میں ہے، اور یہ عجب نہیں کہ پھر بھی وہ ہے اور میں ہوں۔
کلام اس رسالے کے طور طریقے سے بالکل باہر نکل چکا ہے، لہٰذا ہم یہاں کلام کو مختصر کر رہے ہیں اور اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 90، پیج نمبر 91، اب پیج نمبر 92 پہ ترجمہ۔ عالم حقیقت عقلیہ کی صورت کثرت ہے۔ مطلب، اے عزیز، اللہ تعالیٰ جہاں جبروت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اے عزیز اللہ تعالیٰ جہاں نے جبروت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور اپنے لطف سے تمہیں اپنے ملکوت کی راہیں دکھائے، یہ حقیقت عقلی جس کی شان و مقام کو تو نے پہچانا ہے، کیونکہ وہ بعد مکان و مکانیت سے نہایتی تجرد میں ہے اور تعبیر زمان و زمانیت سے کمال تنزہ میں ہے، اور اس کی ماہیت اس کی انیت میں از خود رفتہ، اور اس کا نور وجود اپنی ظلمت کی ماہیت پر غالب ہے، بلکہ اس کی وجہ سے کہ وہ اپنی حقیقت اور نفسیت سے بھی مجرد ہے، لہٰذا تمام عوالم میں غیب و ظہور پر احاطہ رکھتا ہے، جس طرح کہ مشیت اس حقیقت پر اور اس کے غیر پر احاطہ رکھتی ہے، اور ان عوالم میں اس حقیقت کی صلاحیت اس طرح ہے جس طرح کہ حقیقت رقیقہ میں سریان ہے، بلکہ حقیقت عوالم اس حقیقت عقلیہ سے عبارت ہے، اور یہ عوالم اس کا سایہ ہے اور وہ روح ہے، اور باقی عوالم اس کے قواعد جسم ہیں، اور بالجملہ وہ عالم کے لیے جہت وحدت ہے اور عالم اس کے لیے جہت کثرت ہے، یعنی وہ حقیقت صورت وحدت میں ہمہ عالم سے عبارت ہے۔ شیخ کامل قاضی سعید رضوان اللہ علیہ نے اپنی چند کتب و رسائل میں اس کے متعلق کہا ہے کہ عقل نفس عقل بالغرض ہے اور بالذات نفس ہے۔ نیز انہوں نے شرح توحید سے شیخ صدوق الطائفہ رضی اللہ عنہ میں کہا ہے، اور عقل نے فرمان الہی کی اطاعت کی، پس وہ تصویر مادہ کے لیے بصورت نفس کلیہ متصور ہوا۔ مرحوم نے اگرچہ اس سخن میں تصویر عقل کو بصورت نفس کے ہی مختص کیا، پیج نمبر 193، لیکن مراتب وجود اور ملکوت غیب و شہود کے علم و آگاہی کا تقاضا وہ ہے جو کہ ہم نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ عقل تنہا بصورت نفس کلی منصور نہیں ہوتا، بلکہ بصورت جسم بھی متصور ہوتی ہے، اور متقدمین نے علماء فلسفہ مثلاً افلاطون الہی و مفید مشائین ارسطاطالیس نے اصولو جیا، یہ اس کی کتاب ہے نا، میں کہا کہ نفس عالم بالا سے پستی کی جانب آیا ہے، حالانکہ برہان کا مقتضی یہ ہے کہ نفس مادہ سے ظاہر ہوا ہے، اور عارف قمی نے جو کہا ہے وہ انہیں مقتدمین کے کلمات سے ماخوذ ہے۔ مثلاً فلاسفر بزرگ نے کتاب اشولوجیا کے میمر میں کہا ہے کہ نفس عقل سے عبارت ہے جو کہ بصورت شوق متصور ہوا ہے، اور جو کچھ ہمارے بیان کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ وہ میمر مذکور میں ان کا قول ہے کہ نفس جب سلوک کی طرف مشتاق ہوا اور اس کو یہ اشتیاق ہوا کہ وہ اپنے کام ظاہر کرے، تو سب سے پہلے اس نے عالم اول سے حرکت کی، پھر وہ عالم دویم میں پہنچا، پھر عالم سوم میں، مگر جب بھی اس نے عوالم مذکور میں حرکت کی اور سلوک پرواز ہوتے ہوئے عالم سوم تک پہنچا، تو اس سے عقل جدا نہ ہوئی، اور اس نے جو کچھ کیا وہ عقل کے وسیلے سے کیا۔ جو کچھ اس فلاسفر کے کلمات شریفہ میں ہمارے افادائے مقصود سے مربوط ہے اور جس میں ہمارے مطلب کی طرف اشارہ دکھائی دیتا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے کہ اس کو شمار کیا جائے۔ خصوصاً باب النوادر میں میمر دہم میں جو شخص بھی چاہے اس کتاب شریف کی طرف رجوع کرے،
لیکن یہ مطلب فلاسفہ کی اصطلاحات کی پوری تحقیق اور اہل فن کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوگا، کیونکہ ہر علم کے لیے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اور خبردار مبادات کہ تم اس فن یا اس کے امثال کی طرف اپنی عنایت و نفسیت کے بلبوتے پر رجوع کرو۔ پیج نمبر 194۔ اس سے تم کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور محض حیرت و گمراہی میں ہی اضافہ ہوگا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے کہا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے بہت تھوڑا سا علم طبیعیات اور ریاضیات و طب حاصل کیا اور پھر تھوڑی مدت تک از خود اس کے اکثر حصے پر حاوی ہونے کی بلا تکلف زحمت اٹھائی اور بغیر کسی پیچیدگی کے اس کے اکثر مطالب کو حل کر لیا، لیکن علم الہیات میں ریاضیات حاصل کرنے کے بعد ہی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا، اور اس سلسلے میں نے مبدع حاجات کی طرف توسل کیا اور مسائل حل کرنے والے خدا کے حضور میں فطری تذرہ کیا، حتیٰ کہ ایک ہی مسئلے میں 40 بار غور و خوض کیا، مگر میں اس سے کچھ نہ سمجھ سکا، حتیٰ کہ جب میں ان مسائل کو حل کرنے سے مایوس ہوا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں مبدع کل کی طرف رجوع کروں اور خالق قلیل و کثیر کی بارگاہ سے وابستگی کروں تاکہ وہ مجھ پر ان مسائل کے عقدے کھول دے۔ باوجود اس کے بھی اس علم اعلیٰ میں شیخ الرئیس سے بہت خطائیں سرزد ہوئیں، جیسا کہ ان کی کتب کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر ہے۔ جب یہ حال شیخ الرئیس جیسے نابغہ کبریٰ و عجوبہ عظمیٰ کا ہے، جن کی تیز ذہانت اور جید استعداد میں ان کا کوئی ثانی نہیں پایا گیا، تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ نرادران ایمانی کو میری نصیحت ہے تاکہ وہ لاشعوری طور پر ہلاک ہونے سے محفوظ رہیں۔ پیج نمبر 95، اس کے بعد 96 پہ ترجمہ ہے عبارت کا۔ عالم ملکوت پر عقل مجرد کے احاطے کی کیفیت مطلع۔ یہ وہ احاطہ جو کہ عقل مجرد اپنے سے پائیں تر عوالم یعنی ملک و ملکوت وغیرہ پر رکھتی، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ غیر محسوس چیز دوسری محسوس چیز پر محیط ہوتی ہے، کیونکہ محسوس اشیاء میں احاطہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعض اطراف و جوانب پر احاطہ کرتی ہیں، اور جو اسی مقدار میں اس کی خارجی سطح پر بھی احاطہ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے، چونکہ وہ اس کی ذات سے خارج ہے۔ لیکن عقل مجرد کا احاطہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی تمام جوانب سے ہوتا ہے، جو کہ اپنے ظاہر محاط کی طرح باطن پر بھی احاطہ کرتا ہے، اور یہ احاطہ بطور سرایت نفوذ ہوتا ہے، جو کہ تمام عوالم کے حقائق کو ذوات سے اور مغز حقائق کو انیات میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس کے احاطہ وجودی اور سریان معنوی سے آسمان و زمین کے جواہر و عوارض ذاتیہ و مغارقہ کا کوئی ذرہ بھی جدا نہیں ہے، اور یہ عقل مجرد ان سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ان میں روح کے نفوذ سے بھی زیادہ نفوذ رکھتی ہے، بلکہ محضر عقل میں عوالم کا ظاہر ہونا اس سے زیادہ شدید و بلندتر ہے، جیسا کہ وہ اپنے نزدیک حاضر ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ مادہ جو کہ غیریت اور دوری کا دار و مدار ہے وہ وہاں مفقود ہے، اور وہ ماہیت جو کہ ریشہ وحیت ہے وہاں مستہلک ہے اور مزمحل ہے، اور عقل مجرد میں ماہیت کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ وہاں موجود مطلق کے لیے حکم ہے، اور وہی وہاں پر قاہر اور حرانیت و حقیقت پر غالب ہے، اور اسی احاطہ وجودیہ پر سریان ذاتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معلم مشائین ارسطو نے کہا ہے کہ حقائق بسیطہ بذات خود تقاضا کرتی ہیں کہ دائرہ حقیقی کامل ہو، مگر ان میں جو محیط ہے وہ مرکز پر حاوی نہیں ہوتا، جیسا کہ دوائر حسیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ عقلی دوائر کا جریان کار دوائر حسی کے برعکس ہے، اور ہم نے اس تحقیق کے ایک شمع کی طرف اس راز کے بارے میں مشقات
اولا میں مشکات اولا میں اشارہ کیا تھا۔ پیج نمبر 198، عقل کے اقبال و ادبار کا مطلع حقیقت عقلی حقیقت عقلی تام مجرد اپنے ماں سوا تمام حقائق عقلیہ و نفوس کلیہ و جزیہ و ملکوتیہ و بدعیات و موجودات ملکی و ناسوتی سب پر حکومت کرتی ہے، اور ہدایت و استقامت و کمال کے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہے، اور ان کو ان کے خالق بزرگ کی طرف کھینچتی ہے، اور ان کو رب ذوالجلال کے آستانے کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، اور نہ اس کو واحد مانا جاتا، نہ اس کی اطاعت کی جاتی، اور نہ اس کا سجدہ کیا جاتا۔ بس عقل ہی وہ ہے جس کو اللہ نے تمام عوالم کے ساکنان کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو راہ راست کی طرف ہدایت کرے، اور اس سے کہا ہے کہ اے عقل، تو اپنے عالم امری سے ظلمات عوالم میں خلقیہ کے قیدیوں کی طرف جا، اور ان کو دارالسرور اور ایسے عوالم کی طرف ہدایت کر جس میں نور نور پر غالب ہے۔ بس وہ بقدر استعداد اپنے رب العباد کے امر کے لیے ہر حقیقت میں ظاہر ہوئی، اور ان لوگوں کو عالم اسرار کی طرف ہدایت کی، اور محفل انس و دارالقرار کی طرف دعوت دی۔ پھر ارشاد و ہدایت کے بعد اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے تمام مظاہر کے ساتھ عالم دنیا سے انتہائی منزل مقصود اور رفیق اعلیٰ کی طرف رجوع کرے، اور اس نے کہا پیچھے ہٹ، پس وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم قدس کے سپاہیوں کو بعض مظاہران کی مناسبت سے عطا کی ہے تاکہ وہ شیطان کی فوج کا مقابلہ کر سکیں اور ان پر غلبہ حاصل کر سکیں، اور لوگوں کو اللہ کی جماعت کی طرف رہبری کریں، اور اس میں عالم غیب کے حقائق ودیعت کیے گئے تاکہ جو شخص جذبہ رحمانی کی شائستگی رکھتا ہو اس کو جذب کر سکے۔ یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں پیج نمبر 200 پر پوری جو عربی کی عبارت ہے، اس کے بعد جب ہم شروع کریں گے اب انشاءاللہ تو پیج نمبر 201 پر، تاکہ ہم اس کے آگے بڑھ سکیں، اور اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہیڈنگ ہے خلقت عقل کے متعلق امام محمد باقر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی حدیث کی تشریح ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کے سے پیج نمبر 201 کے ساتھ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ہی اس کو ریڈ کریں گے ہم سب مل کے۔ اللہ حافظ۔